اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، دعا مانگنے کے آداب۔ 17واں، دعا کی قبولیت کے خاص اوقات اور حالات۔ اللہ سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ پہلا، رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ ہر رات کو آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ دوسرا، لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ یہ رات اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تیسرا، میدان عرفات میں جب 9 ذی الحجہ کو اللہ کے مہمان جمع ہوتے ہیں۔ چوتھا، جمعہ کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے۔ پانچواں، اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 چیزیں اللہ کے دربار میں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ چھٹا، اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدایا میں تجھ سے عفو اور کرم اور عافیت و سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ساتواں، رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت، بزار کی روایت ہے۔ آٹھواں، فرض نمازوں کے بعد، ترمذی کی روایت ہے۔ نواں، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو۔ 10واں، جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں، حاکم کی روایت ہے یہ۔ 11واں، جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 12واں، جب قرآن پاک ختم ہو، طبرانی کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔